اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 تا 70 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادعو، پس دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ ہمارے لیے نکالے، مما، اس سے، تنبت الارض، زمین میں جو اگاتی ہے، من بقلہا، یعنی ترکاری، وکسائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ یعنی ہم ایک کھانے پر، وہ جو من و سلوہ تھا، ہم اس پر صبر نہیں کرتے، ہمارے لیے تو وہ چیز اللہ سے دعا کیجئے کہ ترکاری، گندم، ککڑی، مسور وغیرہ، ہم تو اس پہ وہ کھائیں گے۔ قالا، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، جو کہ وہ ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس سے جو بہتر ہے، اہبتو، پس تم اترو، مصرن، شہر میں، فإن لکم، پس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم نے مانگا ہے، یعنی جو تم مانگتے ہو، وضربت علیہم، اور ڈال دی گئی ان پر، ذلت والمسکنۃ، محتاجی، مسکینی، وباء، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ کانوا یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کس چیز کی، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کا قتل کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وقانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھے۔ یعنی یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، یعنی ساگ، ترکاری، گندم، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یعنی وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، سیاح اسے، یعنی ٹورسٹ جو ہیں، وہ جا کر اسے دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ اللہ نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ من و سلوہ چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہوں جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ صحرا نوردی تم سے کرائی جا رہی تھی، اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دہن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کے چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اور رہی بات آیات سے کفر کرنے کی، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی، اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اور تیسرا یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔
مثال کے طور پہ اگر میں بائبل سے چند واقعات نقل کروں کہ حضرت سلمان کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں یعنی یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائی کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر اللہ کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیہ کے فرمانروا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے اللہ کے پیغمبر کو جیل میں بھیج دیا۔ یہ بائبل تواریخ چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 7 سے 10 تک میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اور ایک دوسرا حوالہ حضرت الیاس، جس کو بائبل میں ایلیاہ نے جب بال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور ازسر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس نے مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان کے در پہ ہیں۔ یہ سلاطین چیپٹر نمبر 9 آیت 1 سے 10 کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور ایک اور نبی حضرت میکاہیا کو اسی اخی اب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ یہ بھی جلد نمبر 1 سلاطین چیپٹر نمبر 22 اور آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ یعنی بے شمار ایسی مثالیں ان کی اپنی ہی کتابوں میں ملتی ہیں جس میں انہوں نے اپنی ہی نبیوں کو قتل کیا، ان کو قید میں ڈالا اور ان پر ظلم و ستم کی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ، پس جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، وعمل صالحا۔ جب بھی ایمان کی بات ہوگی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ عمل صالح کی بھی بات قرآن نے ضرور کہی ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ یعنی یقین جانیے کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا سابی ہوں، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دراصل سلسلہ عبارت کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور عمل صالح کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا اعمال کرے تو خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہو۔ یہ چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ یہاں تو یہودیوں کے اس زوم باطل کی تردید مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے، یعنی صرف یہودیوں کی نجات ہے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ اس خیال خام میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہو وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اسی کے لیے مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ اور یہی غلط فہمی آج کے مسلمانوں کو ہے کہ ہمیں کلمہ گو ہیں، جو مرضی کر لیں، جنت ہماری ہے، اعمال ہمارے کیسے ہی ہوں، باقی سب دوزخ۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پالے گا۔ خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا، نہ کہ تمہاری مردم شماری کے رجسٹروں پر۔
یعنی آج کا جو مسلمان ہے کلمہ گو بلا شبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے انسان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، لیکن آگے اس کی بخشش کا معیار اس کے اعمال ہیں، اس کے عمل صالحہ ہیں۔ اگر وہ اچھے عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بددیانت ہے، وہ خیانت کرتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، بے شک وہ کلمہ گو ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طور، فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوتٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرْ مَا فِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وَاذْكُرْ، اور یاد کرو، ما فی ہی جو اس میں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار، یعنی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو۔ اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا، لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے۔ اسے مجملاً یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آن پڑے گا۔ ایسی ہی کچھ تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے، یعنی مگر اس کے بعد تم اپنے وعدے سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کب کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم نے جان لیے، الَّذِينَ اعْتَدُوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا، تب ہم نے کہا، لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ پھر تم اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں۔ اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام، حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں نہ اپنے خادموں سے لیں۔ اس حوالے میں یہاں تک تاکید احکام تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا، اور یہ ان کے اپنی کتاب خروج چیپٹر نمبر 31 آیت نمبر 12 سے 17 میں تفصیل سے بیان کی گئی۔ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور دینی انحطاط یعنی زوال کا دور آیا تو وہ علل اعلان سبت کی بے حرمتی کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں سبت کے روز تجارت ہونے لگی، یعنی اللہ کی شریعت کی قانون کی دھجیاں اڑانے لگے۔ اس واقعے کو تفصیل کے آگے سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں آئی ہے۔ ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی شکل بگاڑ کر بندروں کی سی کر دی گئی، اور بعض اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی سی صفات پیدا ہو گئی تھی، لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دماغ بعینی اسی حال پر رہنے دیے گئے تھے، یعنی دماغ ایک دوسرے کو سوچتے تھے، سمجھتے تھے، جانتے تھے، جس میں وہ پہلے تھے، اور جسم مسخ ہو کر بندروں کے سے بنا دیے گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اسے بنایا، نکال، عبرت، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے، وما خلفہ، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظات للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، یعنی اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا،
اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑو۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقر، کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالو، انہوں نے کہا اتتخذنا، کیا تم کرتے ہو خضوعا، مذاق؟ تو آگے سے بولے کیا تم مذاق کرتے ہو؟ قالا، اس نے کہا یعنی موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انا اکون من الجاہلین، کہ اگر میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یعنی پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کرو۔ قالوا ادعو لنا، تو انہوں نے کہا کہ دعا کرے ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بتلائے ہمیں، ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ وقال، اس نے کہا انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، کہ وہ گائے، لا فارزن، نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، نہ چھوٹی عمر کی ہو، اوان، بلکہ جوان ہو، بین ذالک، اس کے درمیان۔ فَافْعَلُوا، پس کرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل تو بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہذا تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ قالوا ادعو لنا، انہوں نے کہا دعا کرے ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بتا دے، ما لونہا، کیسا ہو اس کا رنگ۔ قالا، اس نے کہا انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا بقرہ صفراء، کہ بے شک اس گائے کا رنگ زرد ہو، زرد رنگ کی گائے، فاقعٌ، گہرا، لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ قالوا ادعو لنا، پھر انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے، ربکا یبین لنا، کہ اپنے رب سے ہمیں پوچھ کے بتائیں، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہو، ان البقرہ، کہ وہ گائے، تشابہ، ہم شک میں پڑ گئے، اشتباہ ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے، کل کے ساری بات علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ پھر وہ بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہے، ہم مشکوک ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ یعنی وہ لیت و لال سے کام لینے لگے اور سوالات پہ سوالات کرتے گئے، جتنے سوالات کرتے گئے اتنے ہی اللہ ان کو جواب دیتا گیا اور وہ اس کی گائے کی تلاش میں پھنستے چلے گئے۔ یہ گائے کا اصل واقعہ کیا ہے یہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ بتائیں گے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم